يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگان دین، نوجوان اسلام اور حاضرین جمعہ، ہم سب ملک کے حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ ملک میں اب فی الوقت کیا حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کی اب کیا کنڈیشن ہے اور غیروں کی کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. یہ بڑے تو چھوڑو، بچے تک اس سے اچھی طرح واقف ہیں. اور میرے بھائیوں، قریب میں الیکشن بھی آنے والا ہے اور کئی جگہ تو شروع بھی ہو گیا ہے. اور جیسے پچھلی مرتبہ مسلمانوں نے اتحاد کا ثبوت دیا اور مکمل طور پر الیکشن کے لیے اچھی تیاریاں کی اور اس کے لیے یکسوئی بتائی، اس کے لیے حساسیت بتائی، اسی طرح اس مرتبہ بھی الیکشن کے لیے مسلمان جو ہے مکمل طور پر متحد نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کے سامنے جو ہے مکمل ایک صاف مقصد نظر آ رہا ہے، انہیں کیا کرنا ہے اور جو ہے انہیں کیسے اس الیکشن کو ان کے لیے خیر کا باعث بنانا ہے. ان کے سامنے جو ہے نا ایک مکمل پلاننگ نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے خوب محنتیں بھی ہو رہی ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج میرا موضوع یہ نہیں ہے. الیکشن سے متعلق جو ہے، جیسے ہی الیکشن آیا ہے یا پھر یہ جو ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، وہاں ایک مسئلے میں مسلمانوں کے اندر جو ہے بہت بڑا بگاڑ نظر آ رہا ہے. ایک مسئلے میں جو ہے بہت زیادہ مسلمان متاثر نظر آ رہے ہیں. وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت بدل جائے گی تو ہماری زندگیاں بدل جائے گی، اگر یہ حکومت آ جائے گی تو جو ہے ہم مکمل طور پر جو ہے کیا خوشحال زندگی گزارنے لگیں گے، یہ حکومت ہی سے ہماری زندگی چلے گی، یہ حکومت آنے کے بعد ہی ہماری زندگی سنورے گی، یہ حکومت ہی سنوار سکتی ہے ہماری زندگی. اگر جو ہے مخالف حکومت آ جائے، جسے ہم نہیں چاہتے وہ حکومت آ جائے تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ ہم کس رب پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم کس رب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو ہے ہم ایک حکومت کے اوپر اپنی زندگیوں کو جو ہے مکمل طور پر منحصر سمجھ رہے ہیں. وہ حکومت آئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی، وہ حکومت آئی تو مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی. یہ سوچ ہے ہمارے مسلمانوں کو. مکمل خوف پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، مکمل ڈر کر زندگیاں گزار رہے ہیں. اب کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ اب کیا ہوگا جو ہے نا ہماری قوم کا اگر جو ہے وہ حکومت آ جائے؟ بہت سخت پلاننگیں چل رہی ہے، بہت جو ہے نا خطرناک ان کے جو ہے نا ایجنڈے ہیں. کتنے بھی خطرناک ہو، ہمارا رب کیا جو ہے نا نہیں ہے، ہمیں ہمارے رب پر یقین نہیں ہے جس نے جو ہے نا شروع دن سے مسلمانوں کی مکمل طور پر نصرت کے معاملے میں ہو، مسلمانوں کو جو ہے نا مدد کے معاملے میں
ہر ناحیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے رہی ہے. میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں مسئلہ NRC اور CAA کا مسئلہ آیا تھا، تب کیا ہوا؟ تمام لوگ جو ہے نا ڈر کر گھبرا گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ جو ہے نا وہ ملک سے باہر نکالنے والے لوگ ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے کی جو ہے نا تلقین کر رہے تھے. یہ اللہ کی تدبیریں ہیں. یہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی جو ہے نا ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ جو ہے نا اصل جو ہے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اصل ہماری زندگیاں چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ لوگ کمزور لوگ جو ہے نا ہماری زندگیاں نہیں چلا سکتے، یہ کمزور لوگ جو ہے نا ہماری زندگیوں کو نہیں سنوار سکتے. میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مالک کا مطلب کیا ہے؟ مکمل طور پر دنیا چلانے والا، وہی اصل مالک ہے. یہ عارضی طور پر مالک ہے، یہ عارضی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، ورنہ اگر کسی کی حکمرانی چلے گی تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس پر ہمیں مکمل طور پر ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. ان جو ہے کمزور لوگوں کو دیکھ کر ہم جو ہے نا بالکل نہیں ڈریں گے. کسی کی بھی حکومت ہے، ہم جو کوشش تو کریں گے، ہر طرح کی جو ہے پلاننگ کریں گے، اس کے لیے جو ہے حکمت اچھی سے اچھی اپنائیں گے. لیکن کوئی بھی حکومت آ جائے، ہمارا ایمان کس پر رہے گا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. ہم ان لوگوں پر ایمان نہیں رکھیں گے. یہ لوگ اپنے گھر نہیں چلا سکتے، ہماری زندگیاں چلائیں گے. یہ لوگ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل حل کریں گے. ہمارے مسائل حل کرنے والا، ہماری زندگیوں میں رزق لانے والا، ہماری زندگی کے ہر مسائل کو جو ہے حل کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس پر مکمل طور پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. اور مالک یوم الدین، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نام ہے، اس سے متعلق امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذی لا ملک فوقہ ولا شیء الا دونہ. یہ جو صفت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، اس سے متعلق امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی بادشاہت ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور بادشاہت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہت نہیں ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا صرف اللہ بادشاہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متصرف بھی ہے. متصرف کا مطلب کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے بھی ایک پتا بھی ہلنا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے چلے گا. مکمل طور پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. چاہے وہ کتنی ہی بڑے عہدے پر بیٹھ جائے، کتنی ہی بڑے جو ہے نا کرسی پر بیٹھ جائے، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. متصرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرے بھائیوں، ایک ایک بل پاس کرنے کے لیے کتنے مشورے لینا پڑتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے نا کتنے مہینے لگانا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے، کن فیکن، اللہ بس حکم دیتا ہے، ہو جا اور ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا مالکیت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا مکمل طور پر حکومت ہے. جیسے دوسروں کی جو ہے نا ایسی حکومت بالکل نہیں. اور ان لوگوں کو حکومت کون دیتا ہے؟ ان لوگوں کو حکومت کون دیتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ باقاعدہ 100 سال سے پلاننگ کر رہے ہیں، بعد میں ان کو حکومت ملی ہے، بعد میں جو ہے نا ان لوگوں کو جو ہے نا یہ عہدے ملے. نہیں میرے بھائیوں، ان لوگوں کی پلاننگ ہوگی، لیکن ان کو حکومت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. ان کو حکومت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حکومت دے کر جو ہے نا ان کو بھی آزما رہا ہے، ہم کو بھی آزما رہا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قل اللہم مالک الملک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے فرمایا کہ جو ہے کہہ دو کہ جو ہے صرف اور صرف بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ بادشاہت، یہ حکومت دیتا ہے. وتنزع، اور اسی طرح جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. تو یہ بادشاہت دینا، چھوٹے سے چھوٹے بادشاہ، چھوٹے قوم کی بادشاہت ہو، چھوٹے گھر کی بادشاہت ہو، یا پھر چھوٹے علاقے کی بادشاہت ہو، یا پورے ملک کی بادشاہت ہو، یہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاندلی کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ مکمل طور پر دھوکے سے جو ہے نا جیت رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مرتبہ یہ آئے. یہ مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے. دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے
ذلیل کرتا ہے. اور اس کے بعد جو بات بتائی بہت بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے, صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. بیدک الخیر, اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ان کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی, ان کے ہاتھوں میں بادشاہت ہوگی, لیکن خیر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون بھلا کر سکتے ہیں ہمارا؟ کون جو ہے ہماری زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں؟ کون ہمارے گھروں میں جو ہے رزق لا سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات. بیدک الخیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں خیر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکومت ہی میں خیر ہے. تو یہ لوگ ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو حکومت ملی ہے وہ اللہ نے ارادہ کیا تب ملی ہے. اور یہ بھی ایمان رہنا چاہیے کہ جو ہے نا بیدک الخیر, اللہ کی جو ہے نا ہاتھ ہی میں جو ہے مکمل طور پر کیا ہے؟ خیر ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انک علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے. میرے بھائیوں اس پر مکمل طور پر ایمان ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جو ہے قدرت کا ایک مظہر بتاتے ہوئے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا میں رات سے دن نکالتا ہوں اور دن سے رات نکالتا ہوں, اور اسی طرح جو ہے نا میں مردار سے زندہ کرتا ہوں اور زندے سے مردہ بناتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ پہلے یہ کہا کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہے نا ان کی حکومتیں ہیں لیکن میری طرح نہیں ہے ان کی حکومت. میں جو ہے نا سب سے بڑا حاکم ہوں. کیوں؟ میں جو ہے نا دن و رات میں تبدیلی کرتا ہوں. وہ لوگ کر سکتے ہیں دن و رات میں تبدیلی, وہ زندے اور مردے کو جو ہے نا مردے کو زندہ, زندے کو مردہ کر سکتے ہیں, وہ لوگ بالکل نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے حکومت میں ممکن ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ہے نا حکومتیں تمہیں ملتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت سب سے زیادہ نرالی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کی جیسی کوئی اور حکومت نہیں ہے. میرے بھائیوں اسی طرح سورہ الرحمن میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان سے جب پوچھا جائے گا کہ جو ہے نا زمین اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کل یوم ہوا فی شأن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر دن ایک شان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو حکومت دے رہا ہے, کسی کو حکومت سے اتار رہا ہے, کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے رہا ہے, کسی کو ذلیل کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے, کسی کو جو ہے نا رزق سے محروم کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو موت دے رہا ہے اور کسی کو زندگی دے رہا ہے. مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر چیز دنیا میں چل رہی ہے. کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک الگ شان, ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے, ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو محروم کر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. یہ اختیار کسی اور کو نہیں ہے. یہ انسان کے اندر یہ اختیار آنا ناممکن سی بات ہے. یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت ہی میں ممکن ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس صفت یا پھر اس نام سے متعلق ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اصل مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور میرے بھائیوں یہ جو بھی انسان ہے وہ تمام, چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاکم ہو, کتنا ہی بڑا جو ہے نا وہ عہدیدار ہو, وہ سب کمزور ہیں, وہ سب کمزور ہیں. ان کو جب بیماری آتی ہے ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے, جب ان کو نیند آتی ہے وہ سونا پڑتا ہے, جب ان کو جو ہے نا موت آتی ہے انہیں مرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کبھی اللہ کو نیند آتی ہے, کبھی اللہ بیمار ہوتا ہے, کبھی اللہ کمزور پڑتا ہے. نہیں, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. اتنے عظیم حاکم کو رکھ کر جو ہے نا ہم ان کمزور لوگوں سے ڈر رہے ہیں. ان جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے یہ خود ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ خود بکھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ایسے لوگوں سے ہمیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارا رب کون ہے؟ حی لا یموت, جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اور موت تو دور کے بعد اسے اونگ تک نہیں آتی. ایسے رب پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں, ایسے رب کو جو ہے نا مان کر چلنے والے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا مکمل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت ایسی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. ان کی حکومتیں چلانے کے لیے جو ہے نا 200 300 ہزاروں لوگ لگتے ہیں, لیکن اللہ کی حکومت کیا ہے؟ صرف اللہ چلاتا ہے, صرف اللہ چلاتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں, یہ وہ ہے
جس کو جو ہے نا زمین اور آسمان کی مکمل طور پر بادشاہت ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بھی اختیار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، مکمل جو بھی چلتا ہے اللہ ہی کے حکم سے چلتا ہے، اللہ ہی کے جو ہے فرمان سے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو بادشاہت ملتی ہے، کسی کو حکومت ملتی ہے، چاہے وہ گھر ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی جو ہے چھوٹے ادارے ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی چھوٹے علاقے کی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر وہ جو ہے مکمل طور پر اپنے ماتحت کے لوگوں میں ناانصافی سے کام کرتا ہے، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قیامت بھی ایک دن ہے، قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، یہاں مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہی کیوں قرار دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو جو ہے نا ہم لوگوں کو جو ہے نا، انسانوں کو بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی بادشاہت مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حکومت مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا کوئی کسی کو بادشاہت نہیں ملے گی، وہاں کوئی حاکم نہیں رہے گا، وہاں کوئی غلام نہیں رہے گا، سب لوگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہوں گے، سب لوگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام رہیں گے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا، مالک یوم الدین، آج میں مالک ہوں، آج مکمل طور پر میں مالک ہوں، تم جو ہے نا زمین میں مکمل طور پر میرے بندوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے، دیکھیں صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ ثم یقول انا الملک این الملوک الارض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا، مکمل زمین اور آسمان کو لپیٹ دے گا اور اپنے ہاتھ پہ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ جو ہے نا آج میں بادشاہ ہوں، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے وہ جو ہے نا جو زمین میں بادشاہت کرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو زمین میں ظلم و زبردستی کرتے تھے، کہاں وہ لوگ جو ہے نا جو زمین میں اپنے آپ کو جو ہے نا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پوچھے گا۔ ایک دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمینوں کو اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لے گا اور کہے گا انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے، این المتکبرون، کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں مکمل آسمانوں کو تھام لے گا اور کہے گا انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این المتکبرون، این الجبارون، اللہ دو مرتبہ پوچھے گا کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے، کہاں ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے والے۔ تو ہمیں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جو ہے نا بال سے باریک حساب لے گا۔ آج اگر ان کی طرف سے ہمیں ذرا بھی نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارا رب ہے جو ان کو دنیا میں بھی بتائے گا اور آخرت میں بھی مکمل طور پر ان کو مزہ چکھائے گا۔ اور اسی طرح سورہ غافر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے، تمام لوگ خاموش ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا جو سب سے آخری انسان ہوگا، تمام لوگ سامنے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تو تمام لوگ خاموش ہوں گے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی آج حکومت ہے، جو کون ہے، واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ تو ان تمام احادیث اور آیتوں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہاں وہ بچ بھی جاتے ہیں، یہاں وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں، ظلم کر کے یہاں نکل بھی جاتے ہیں، تب بھی جو ہے نا وہ اللہ کے پاس نہیں بچ سکتے، وہ اللہ کے پاس انہیں جا کر جو ہے نا مکمل طور پر حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہمارے اوپر جو ذرہ برابر میں اور ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہے نا ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور میرے بھائیوں، ابھی یہ ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ جو ہے نا ہمیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمیں ذرا برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، چاہے کسی کی بھی حکومت آ جائے، چاہے کوئی بھی جو ہے نا آ جائے، کتنا ہی جو ہے نا خیر کا باعث ہو، لیکن وہ ہمیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں کیا فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر جو ہے نا تمہیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو جو ہے
उस नफा को जो है ना तुमसे कोई नहीं रोक सकता। तो नफा और नुकसान का मालिक जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और ये बात याद रख लीजिए कि नफा और नुकसान का ताल्लुक जो है ना बंदों से नहीं है, बंदों से नहीं है, मखलूक से नहीं है। नफा और नुकसान का ताल्लुक अल्लाह से है, खालिक से है। सिर्फ और सिर्फ नफा और नुकसान अल्लाह ही पहुंचा सकता है। अगर हमें नफा हो रहा है तो भी अल्लाह की मर्जी से, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो भी अल्लाह की मर्जी से। तो हमें मुकम्मल इत्मीनान से हमारी जिंदगी गुजारना चाहिए कि लोग ना हमें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। हमें मुकम्मल इत्मीनान के साथ हमारी जिंदगी गुजारना चाहिए और मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। मेरे भाइयों, एक हदीस आती है सुनन तिरमिज़ी की, उसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या गुलाम, ए बच्चे, मैं आज तुम्हें जो है ना ऐसी बातें सिखाता हूँ जो तुम याद कर लो, उसे अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़वानीन की पाबंदी करो, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़वानीन की मुकम्मल हिफाज़त करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त करेगा। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़वानीन की पाबंदी करो, अल्लाह को तुम सामने पाओगे। तजिदहु तुजाहका, अल्लाह तुम्हारे सामने आएगा। क्या मतलब है? अल्लाह की मदद तुम्हारे सामने रहेगी, हमेशा अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें मदद मांगना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगो, अगर तुम्हें दुआ मांगना है, कोई चीज मांगना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो। और उसके बाद जो बात कही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत अहम बात, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफऊका शैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये पूरी कौम, ये पूरे लोग भी जमा होकर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहे तो वो इतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे जो है ना मुकद्दर में लिख दिया है, तुम्हारी किताब में जितना लिख दिया है उतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये पूरी कौम मिलकर भी जो है ना तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे हक में लिख दिया है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बता दिया है कि नफा और नुकसान के मालिक जो है ना दुनियादार लोग नहीं है। ये ना हमें नफा पहुंचा सकते हैं ना हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें मुकम्मल तौर पर ईमान किस पर होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। डर कर जिंदगी गुजारना नहीं चाहिए। क्यों? हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान रख सकते हैं। ये सारी कौम में मुकम्मल तौर पर मिलकर खड़ी हो जाए तो जो है ना हम अकेले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से उन पर हावी हो सकते हैं, उन पर गालिब हो सकते हैं। इस ईमान से हमें जिंदगी गुजारना चाहिए और ना खुद डरना चाहिए ना दूसरों को डराना चाहिए। जैसे ही कोई खौफनाक वीडियोस आते हैं दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को जो है ना डर दिलाते हैं। अगर इस मरतबा हुकूमत नहीं आई तो हमारा हाल क्या होगा पता नहीं, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, हमारे मदारिस बंद हो जाएंगे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह पर यकीन रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में रखकर पाला, दुश्मन के गोद में पाला, उसी तरह हमें भी जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकम्मल तौर पर उन्हीं के हुकूमत में सबसे अच्छी जिंदगी गुजार कर बता सकते हैं अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। लेकिन चंद चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए, चंद चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए। वो क्या है? 5 चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे जो है ना हम हमारे हालात बदल सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले तौहीद पर कायम रहे, सबसे पहले तौहीद पर कायम रहे। तौहीद एक बहुत बड़ी चीज है हमारी नजात के लिए, चाहे दुनिया में हो आखिरत में हो, तौहीद सबसे बड़ी चीज है। तो इस वजह से तौहीद पर कायम रहे। इस आयत वही इस आयत से मुताल्लिक जो है इमाम शादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हाजा मिन आज़मिल अदिल्ला, ये जो है ना सबसे बड़ी दलील है कि हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही बात करें। कौन सी दलील? कि जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नफा और नुकसान का मालिक है। ये सबसे बड़ी दलील है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें नफा पहुंचा सकता है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें जो है ना नुकसान पहुंचा सकता है, तो किसकी इबादत करना चाहिए? तो किससे डरना चाहिए? तो किसे जो है ना अल्लाह सुब्हानहू, किसकी जो है ना हमें किससे मुताल्लिक जो है ना सोचना चाहिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुताल्लिक। किसी और से डरने और किसी और की जो है ना इबादत से मुताल्लिक सोचना भी नहीं चाहिए। तो हमें जब ये ईमान आ जाएगा कि जो है ना नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो सबसे पहले हमें हमारी तौहीद को मुकम्मल तौर पर पक्का कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक है,
चाहे वो दुनियावी एतबार से हो चाहे क़यामत के दिन हो, इस पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। मुकम्मल ईमान, मालिक का मतलब जो है सिर्फ बादशाह नहीं, मुतसर्रिफ भी, दुनिया को चलाने वाला भी अल्लाह है, हर चीज अल्लाह के हुक्म से हो रही, इस पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए। और तीसरी चीज, हमारे अमाल की इस्लाह करना चाहिए, हमारे अमाल की इस्लाह करना चाहिए। देखिए हम जो है कितने भी तदबीरें कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितने भी कोशिशें कर ले, कितना भी जो है ना हम भाग दौड़ कर ले, किसी की भी हुकूमत आ जाए, अगर हमारी जो है ना हमारा अमाल सही नहीं है, हम जो है मुकम्मल तौर पर अल्लाह की नाफरमानी में मुलविस है, तो हमारे हालात नहीं बदल सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, जो भी है दुनिया में, जमीन और जो है समंदर में जो भी फसाद आ रहा है, वो कैसे, वो क्यों आ रहा है, इन लोगों की करतूतों की वजह से, इन लोगों की करतूतों की वजह से। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह शूरा में क्या फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें मुसीबत आती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करतूतों का बदला है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाया, वो याफू अन कसीर, बहुत चीजों को अल्लाह माफ कर देता है, बहुत चीजों को अल्लाह जो है दरगुजर कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुसीबत आती है तुम पर, वो तुम्हारे करतूतों की वजह से। तो हमें जो है ना मुकम्मल तौहीद पर हमारा जो है मजबूती से जो है हम साबित कदम रहे, और उसके साथ हम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिल्कियत पर मुकम्मल ईमान रहे। और तीसरी चीज, हमारे अमाल की इस्लाह से मुताल्लिक़ खूब फिक्र करें। और चौथी चीज जो है, मुकम्मल हिकमत के साथ ये जो ताकत है वोट की, उसको इस्तेमाल करें, ये वोट की ताकत को मुकम्मल हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। मेरा भाई खड़ा है इलेक्शन में, इस वजह से मैं उसे वोट डाल दूंगा, मेरे खानदान के लोग खड़े हैं उस वजह से मैं उसे वोट डाल दूंगा, नहीं मेरे भाई, हिकमत से इस्तेमाल करें। मुकम्मल जो है ना मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट डाले, जिससे जो है ना उम्मत का खैर हो, हमारा नहीं, उम्मत का खैर हो। इस तरह जो है ना हिकमत से इस वोट की ताकत को इस्तेमाल करें। और आखिरी चीज, अल्लाह के लिए दुआएं करें। वोट डालकर घरों में बैठ जाना ये असल चीज नहीं है, अल्लाह के लिए दुआएं करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जो है ना गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह ये आने वाला जो है ना इलेक्शन जो है, जो भी फैसला हो वो हमारे मुसलमानों के हक में खैर का फैसला हो, जो भी आए वो मुसलमानों के हक में जो है ना खैर साबित हो। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब दुआएं करें, तभी जो है ना हमारे हालात बदल सकते हैं, वरना हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। तो इन 5 चीजों का खूब ख्याल रखें और इस पैगाम को जो है ना दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ये आने वाला इलेक्शन मुसलमानों के लिए खैर का बाइस बनाए, और इसी तरह मुसलमानों के ऊपर जो भी जुल्म कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ जो है जो मामला करना चाहता है वो करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जो है ना जगह, दुनिया के कोने कोने में जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका मददगार बन जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका सहारा बन जाए। और इसी तरह जो भी मुसलमान जो है बीमार है, जो भी मुसलमान जो है परेशान हाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बीमारियों को, उनकी परेशानियों को जो है ना जल्द से जल्द जो है ना दूर कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हमारे दरमियान जो है ना नहीं रहे, जिनका भी इंतकाल हो गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जे में जो है ना जगह नसीब फरमाए। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जब तक हम जिंदा रहें तो ईमान की हालत में जिंदा रहें, और जब हमारा खातिमा हो तो हुस्न खातिमा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।